رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جم عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. صلوات. ایام فاتحہ میاں کی ان مجالس کے لیے جس سلسلے کی آج یہ چوتھی مجلس ہے، ہمارا عنوان تھا حقیقی اسلام خطبہ فدق کی روشنی میں۔ خطبہ فدق ایک عظیم الشان، میں کہتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے سمجھنا کہ یہ خطبہ حضرت زہرا کا خطبہ ہے۔ اس سے بہتر اور اس خطبے کا تعارف کیا ہوگا کہ اس کی نسبت حضرت زہرا سے۔ حقیقی اسلام آپ کو اگر سمجھنا ہے اس خطبے کو پڑھ لیں، حقیقت اسلام بھی سمجھ میں آئے گی، اسلامی تعلیمات، اصول اور فروع، عقائد، اعمال، پورا دین، قرآن کا پورا خلاصہ، تعلیمات پیغمبر اسلام کا بلکہ تعلیمات انبیاء کا خلاصہ آپ کو اس خطبے میں نظر آئے گا۔ بہت ہی اعجازی کلام ہے شہزادی کا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کلام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فاطمہ کا کلام ہے، اس کی نسبت شہزادی کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کلام کا تعارف اگر کرائیں کہ میں کیسا ہے خطبہ، تو اگر ہم آپ کی خدمت میں 1000 بھی تقریریں کریں اس خطبے کی شرح میں، اس کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ خطبہ فاطمہ کا ہے۔ آپ کہیں کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی جو اعلیٰ معرفت رکھتے ہیں وہ اس طرح کے انٹروڈکشن کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اس طرح کا تعارف کرایا جائے۔ ہر ایک کے سامنے خدا اس طرح کا تعارف نہیں کراتا۔ میں اگر کہوں یا اللہ تو بتا کہ اس خطبے کی حیثیت کیا ہے، تو شاید یہی آواز آئے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ فاطمہ کا خطبہ ہے۔ آپ کہیں گے ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں سمجھ میں آئی، تو سمجھو جبرائیل سے جب انہوں نے پوچھا کہ پروردگار یہ تو بتا کہ کسا کے نیچے کون ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب جن شخصیتوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے اس اسم گرامی کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا میرا رسول ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ امیر المؤمنین ہے، سید الوصیین ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ جوانان جنت کے سردار یہاں بیٹھے ہیں، امام یہاں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو فاطمہ کے ذریعے سے جن کا تعارف کرایا جائے ان کا یہ مقام ہوتا ہے جو یہاں نظر آ رہا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اس خطبے کا ضرور مطالعہ کرو۔ اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا شوق اور آپ کا جذبہ اور آپ کی طرف سے جو اپریسیشن مل رہا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعاً یہ ایک خزانہ ہمارے پاس جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جانیں کہ اس کے اندر اور کیا ہے۔
5 مجلسیں قطعاً ناکافی میں سمجھتا ہوں، مجھے اقرار ہے آپ سب بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہرکیف اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پورے خطبے کی مکمل تشریح آپ کے سامنے پیش کر دیں، ایک تعارف پتہ چل جائے کہ اس خطبے میں کن مضامین پر شہزادے نے گفتگو کی ہے۔ تو ان 3 مجلسوں کا خلاصہ ایک جملے میں عرض کر دوں کہ پہلی مجلس میں خطبے کا کچھ تعارف عمومی طور پر کرایا گیا اور اس کے اسناد اور اس کی اوتھینٹسٹی پر گفتگو کی گئی۔ دوسری مجلس میں حمد و شکر و ثناء پر بات کی گئی کہ کس انداز سے شہزادی نے حمد سے، کس یونیک انداز میں حمد سے اس خطبے کو شروع کیا ہے۔ حالانکہ اس خاندان میں ہمیشہ حمد ہی سے خطبے شروع کیے جاتے ہیں، لیکن شہزادی کا انداز بالکل یونیک ہے۔ آپ سارے خطبوں کے سامنے اس خطبے کو رکھ کے دیکھ لیجئے، یعنی محسوس ہوگا، میں کہتا ہوں عوام کے سامنے تھوڑی رکھنا ہے، عوام کے خطبوں کے سامنے اس خطبے کو تھوڑی رکھنا ہے۔ حجج الہی کے جو خطبے ہیں ان خطبوں کے سامنے جب ان خطبوں کو رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حجت الحجج کا خطبہ ہے، اتنا عظیم خطبہ۔ کل تیسری مجلس میں اس کے بعد پھر شہزادی نے حمد و ثناء پروردگار کے بعد توحید الہی کی جو باریک اور لطیف اور عظیم الشان ان پہلوؤں کی جانب فکر بشر کو متوجہ کیا، اس پر بات ہوئی۔ آج بھی تھوڑا سا اسی پر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ ایک نیا مرحلہ جو شہزادی شروع کر رہی ہیں وہ کیا ہے۔ اب وہ فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ ذہن میں رہے کہ اس کا نام خطبہ فدق ہے تو عمومی طور پر فوراً ذہن میں بیک گراؤنڈ میں وہ پورا واقعہ آ جاتا ہے فدق کا، اور تمام وہ حالات جو ہوئے پیغمبر اسلام کے بعد اور اس میں فدق ایک قضیہ بن کر سامنے آیا، وہ ذہن میں آتا ہے۔ اور جب وہ ذہن میں آتا ہے تو یہ تصور آتا ہے کہ جب شہزادی آئی ہیں دربار میں ایک قضیہ لے کر فدق کا، تو آتے ہی سیدھے کہیں گے بھائی تم نے میرے حق کو چھینا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ فدق میرا ہے، یہ زمین میری ہے، لاؤ میں اپنی زمین لینے کے لیے آئی ہوں۔ شہزادی زمین لینے نہیں آئی، میں عرض کر رہا تھا کہ شہزادی علاج کرنے آئی ہیں قیامت تک کے لیے اس بیماری کا جو امت کو لاحق ہو گئی تھی پیغمبر کے بعد، بنیادوں سے، روٹ سے اس بیماری کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے آ کے صرف میری زمین لے لی، بس اتنی سی بات ہے؟ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے فاطمہ پہ ظلم کیا، بس یہ سمجھ رہے ہو، نبی کی بیٹی پر تمہیں پتہ ہی نہیں۔ انہیں ابھی توحید کی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ بتائیں کہ خدا کون ہے۔ جب ان کو معلوم ہوگا خدا کون ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے نا بیٹھ کے، لا الہ الا اللہ، اب فرماتے ہیں شہزادی سنو میں تم کو بتاتی ہوں لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا۔ جب تم سمجھ لو، حقیقی مسلمان بن جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کی معرفت تمہارے دلوں میں آ جائے، ایمان کی بلندیاں آ جائیں، فکر روشن ہو جائے۔ اب دیکھیں الفاظ بس غور کیجئے گا، جتنا بھی وقت ہے اور جتنی باتیں میں عرض کر سکوں گا، باقی تو آپ کے سامنے خطبہ ہے، انشاءاللہ آپ خود اس کا جو مطالعہ کریں گے، آپ کو خود لطف آئے گا، اندازہ ہوگا۔ حالانکہ ترجمے میں پھر بھی وہ بات نہیں آتی جو اصل الفاظ میں آتی، وہ بھی وہ الفاظ جو ایک معصومہ کی دہن مبارک سے جاری ہوئے ہوں، کیسے نورانی وہ الفاظ ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَن حمد و صلوات کے بعد یہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے خطبے میں کہ شہادت دے رہی ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ ابھی تو بالکل ایک عام بات ہو گئی، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب شہزادی بتا رہی ہیں کہ کیا مطلب ہے اس لا الہ الا اللہ کا، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کلمۃ جعل الاخلاص تأویلہا، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اس خطبے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی باتیں شہزادی نے ایک ایک لفظ میں بیان کی، ایک ایک لفظ میں، جیسے فلسفہ احکام ایک لفظ دے دیا، اور یہی بلاغت کی پیک ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے، فرماتی ہیں
جعل کلمۃ جعل، یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ خدا نے قرار دیا. کیا قرار دیا؟ اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کے معنی، اس کے میننگ، اس کی تعویل. کیا ہے اس کی تعویل؟ ایک لفظ، جملہ نہیں، دو لفظ بھی نہیں. کیا بات ہے، یہ کمال ہے شہزادی کا. جعل الاخلاص، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اخلاص. اب بولیں، پوچھے علماء سے اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص خالص کرنا، خلوص. کیا مطلب خلوص؟ اخلاص خلوص کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بس ایک ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، یہ بس اخلاص ہے. اب یہ اخلاص ہر جگہ اپلائی ہوگا. خدا کی ذات کے تعلق سے آپ کا اخلاص، اس کی صفات کے تعلق سے آپ کا اخلاص، اس کی عبادت کے تعلق سے آپ کا اخلاص. یہ توحید کی جتنی قسمیں ہیں، اس کی اطاعت کے تعلق سے آپ کچھ کام انجام دے رہے ہیں، خدا کے لیے کریں. آپ خدا کے لیے کریں. اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے، آپ کے عقیدے میں اخلاص ہے، آپ کے عمل میں اخلاص ہے، تو اس عمل اور عقیدے کا جو نتیجہ ہوگا یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن اور فکر میں جو سکون آئے گا اس سے، اور اطمینان نصیب ہوگا، اور خدا کی قربت آپ خود فیل کریں گے. یہ اسی وقت فیل کریں گے جب دل میں اخلاص ہوگا. میں جانتا ہوں کہ ذرا سا مشکل ہے، لیکن توجہ کیجئے کہ خدا کی وحدانیت، حقیقی معنی میں خدا کو ایک ماننا، ابسولوٹ ونس، انکنڈیشنلی خدا کو تسلیم کرنا، اپنے ہر عمل کو صرف خدا کے لیے کرنا، اس کا نام اخلاص ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے کہ اس سورے کا نام ہی سورہ اخلاص ہے. ماشاءاللہ، کیونکہ مجمع الحمدللہ صاحب علم ہیں، یہ لوگ سمجھ گئے فوراً. کون سا؟ وہ کہ جس میں خدا کی وحدانیت کا اس شان سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ایک، وہاں پر بھی ایک ایک لفظ، کیونکہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ میں ہر بات کو واضح کر دیا گیا ہے. قل هو اللہ احد، واحد نہیں، احد. کہہ دو کہ اللہ احد ہے. احد یعنی ابسولوٹلی ایک ہے. اس لیے اس کو اس سورہ کا نام ہی سورہ اخلاص ہے. یعنی کہ آپ خدا کو مانے صرف الفاظ کے ذریعے سے نہیں کہ آپ نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، اب واقعی اللہ اکبر. جناب معصومہ کے یہ جو جملے ہیں نا، دل چاہتا ہے کہ ان کی تشریح کبھی قرآن مجید کی کسی آیت سے کی جائے، کبھی پیغمبر کے کسی ارشاد سے کی جائے، کبھی نہج البلاغہ کسی اقتباس سے کی جائے. دیکھیں، نہج البلاغہ کا اقتباس میرے ذہن میں اس وقت آیا فوراً، میں جلدی مجھ کو آگے بھی بڑھنا، میں کیا کروں، لیکن اتنا ان ڈیپتھ اس میں مفاہیم ہیں کہ مجھے خود لطف آنے لگتا ہے کہ اللہ اکبر، شہزادی کیا فرما رہی ہیں. تو دیکھیں، مولا فرماتے متقین کی صفات ہے، ایک پورا خطبہ ہے صفات متقین پر. اس پہ مولا فرماتے کہ متقین کی صفات میں سے وہ صفات کہ خدا کو وہ کیا سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں خدا کو؟ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں خدا کو. کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے مانتے ہیں؟ خدا کو مانتے ہیں پریشان بھی ہیں، خدا کو مانتے ہیں سٹریس میں بھی ہیں، خدا کو مانتے ہیں تکلیف میں بھی ہیں، خدا کو مانتے ہیں شکایتیں بھی کر رہے ہیں، خدا کو مانتے ہیں کسی کو اذیت بھی دے رہے ہیں، خدا کو مانتے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں. تو مولا فرماتے سنو بات کیا ہے، یہ جتنے بھی انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ خدا کو نہیں سمجھتے. تو اب کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں جملہ مولا کا، اور اس کے بعد اس سے ملا لیجیے لفظ اخلاص سے. فرماتے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسهم فالصغر ما دونه فی اعینهم. چونکہ خدا ان کے نفس اور فکر میں عظیم ہوتا ہے. متقین کون ہے؟ کہ جن کے فکر اور ذہن میں خدا اتنا عظیم ہے کہ صغر ما دونه، کہ اس خدا کے علاوہ ہر شے پھر ان کے سامنے بہت حقیر نظر آتی ہے، بہت چھوٹی نظر آتی ہے. کس بات پہ آپ لڑ رہے تھے اپنے بھائی سے؟ کس بات کے اوپر آپ ناراض ہیں اپنی بہن سے؟
کس مسئلے پر آپ کا اختلاف ہوا اپنے عزیز سے؟ کون سا معاملہ ہے کہ آپ 4 دن سے کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں؟ فلاں بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اس بگ ڈیل نہیں۔ دیکھو بہت چھوٹی ہے، جتنے بلند ہوتے جاؤ، جتنا خدا سے قریب ہوگے، دنیا کی چیزیں چھوٹی نظر آئیں گی۔ اگر تم کو یہ باتیں بہت بڑی نظر آ رہی ہوں کہ بھئی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھی ٹھیک ہے، کبھی پلین میں بیٹھنا تو نیچے دیکھ لینا، جیسے جیسے پلین اوپر جائے گا ویسے ویسے بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی چلی جائیں گے، اور جتنا پھر تم اور بلند ہوتے جاؤ گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ خود یہ زمین بھی بہت چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گی۔ کیوں نظر آ رہی ہے چھوٹا سا؟ پوری زمین، پورا گلوب۔ آگے بڑھے جاؤ، اسپیس پہ چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم آگے چلے گئے، تم بلند ہو گئے۔ انسان جتنا بلند ہوتا ہے دنیا اس کی نظر میں چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ جعل الاخلاص تأویلہا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہم نے کہا ہاں کہہ دیا، مطلب اس کا مطلب بھی تو سمجھ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف خدا کے لیے، ہر چیز صرف خدا، بس اونلی خدا، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں یہ شہزادی یہاں خود کہہ رہی ہیں، اور ہم کچھ دوسرے لوگوں سے بھی سنتے ہیں، بس اللہ بس اللہ بس اللہ، صرف لا بس اللہ۔ بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے بس اللہ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جعل الاخلاص تأویلہا وضمن القلوب معقولہا وانار فی التفکر معقولہا۔ دلوں میں اس کے عرفان کو، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اللہ نے جگہ دے دی ہے، یعنی دل اس کو قبول کر رہا ہے۔ انار فی التفکر معقولا، یعنی مطلب یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، ہر قلب میں اللہ موجود ہے۔ فطرت میں ہے خدا کو ماننا۔ یہ ماں باپ ہیں جو اس کو دین سے ہٹا دیتے ہیں، سنا ہے نا آپ نے؟ ایسی فکر انار، جتنا آپ کے ذہن میں خدا کا وجود آئے گا، یعنی اللہ کا ایمان جتنا فکر میں آئے گا اتنا فکر روشن ہوگی۔ روشن فکر کون ہے؟ جو دنیا کی باتیں زیادہ کریں روشن فکر ہیں، جو اللہ کو مانے وہ روشن فکر ہیں۔ انار فی التفکر معقولہا، شہزادی فرماتی ہیں کہ دل بھی خدا کی محبت سے بھرے ہوئے، عقل میں بھی فکر میں بھی نور توحید سے ذہن اور فکر منور ایسا ہونا چاہیے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، ذہن اس سے نورانی ہو رہا ہے، اتنا بلند ہو رہا ہے کہ ہر شے اس کے سامنے حقیر نظر آ رہی ہے، ہر چیز اس کو کم نظر آ رہی ہے، چیزوں کو بگ ڈیل نہیں بناتا بلکہ صرف خدا کو سامنے رکھتا ہے۔ اب یہ صرف خدا 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 شہزادی فرما رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا تعارف، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ہی تو بنیاد اسلام ہے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ ہی تو سب کچھ ہے، بغیر لا الہ الا اللہ کیا سمجھیں؟ لیکن اب پھر ہمیں ایک اور گروہ ملا، اس نے کہا ہاں بالکل یہ بات ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہا نہیں، تم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہو وہ اور ہے۔ شہزادی تم کو یہی بتانا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ تم خدا کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یہ لا الہ الا اللہ تمہارے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک تم ان کے ذریعے نہ سمجھو کہ جن کو اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم کو بنایا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ ہی تو تھا، یہی تو شرط تھی، مگر لا الہ الا اللہ کے لیے امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہی شہزادی کے اسی فرمان کو ایک جملے میں کہہ دیا کہ بے دیکھو میری دادی یہی کہہ رہی تھیں، سن لو کیا، کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اس میں جو داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ آپ کا سنا ہوا ہے نا، کتنی بار سنا ہے، لیکن اب دیکھیں کس انداز سے اس کا مفہوم کو پیش کر رہے ہیں۔ لا الہ جب لکھ لیا، سب نے لکھ لیا، کتنے قلم تھے؟
کئی ہزار قلم تیار ہیں، اور یہ قلم بھی وہ قلم ہیں جو بغیر مانگے آئے تھے، ایک بھی قلم نہیں مانگا تھا، مگر آ گئے اتنے ہزاروں قلم۔ کہا اچھا تو پھر تو جو تم نے میرے نانا کو نہیں لکھنے دیا تھا، اب میں تم سے وہی لکھواؤں گا۔ لکھو کہ لا الہ الا اللہ سے انسان عذاب الہی سے بچتا ہے۔ خوشی خوشی لکھ لیا، ارے تو ہم تو بچ گئے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں۔ جب لکھ لیا، لکھ چکے، تو پھر رک کے فرمایا وَلَكِن بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ اور میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، تو لا الہ الا اللہ ہے تو، لیکن اس کی شرط کے بغیر جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو وہ ہوتا ہے جو آج ہوا، جس کی وجہ سے آج میں آئی ہوں تمہارے سامنے تم کو بتانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو تم سمجھو۔ پیغمبر نے، میرے بابا نے تم کو کیا سکھایا تھا؟ انار فی التفکر ما الممتنع من الابصار رؤیتہ، یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، سکھا رہی ہیں اس وقت، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ بعد میں اختلاف ہوگا۔ کس پر؟ ولایت پر۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ اختلاف صرف امامت پر ہے۔ ہاں ہے، شروع امامت سے ہوا ہے، تمام کہاں ہوا؟ توحید کے اختلاف پر۔ یا اختلاف شروع ہوا توحید سے، تمام ہوا کہاں؟ اختلاف امامت پر۔ اصل میں اختلاف یہاں سے لے کے وہاں تک ہے۔ تم کہتے ہو خدا، کون سا خدا؟ ہم دیکھیں گے قیامت کے دن، نظر آئے گا، بیٹھا ہوا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ تو فرماتے کہ نہیں، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ قرآن کی آیات ہیں سب۔ اب وقت بہت ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور میرے پاس وقت نہیں کہ میں آیتوں کا حوالہ آپ کے سامنے دوں، آپ کے ذہن چل رہے میرے ساتھ۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں، لن ترانی، کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ فرماتی ہیں کہ آنکھیں خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ، یہ زبانیں اس کی صفتیں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کی صفت ومن الاوہام کیفیتہ، اوہام تمہارے فکر، تمہارے ذہن اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ کے وہ جملے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون، یہ سنتے رہتے، ولا یؤدی حقہ المجتہدون، یہ سب وہ الفاظ ہیں کہ لگتا ہے کہ مولا اپنے خطبے میں، کیونکہ یہ خطبے مولا نے بعد میں کہے ہیں، شہزادی نے پہلے کہے ہیں، شہزادی کے خطبوں کی تشریح ہو رہی ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد پھر فرماتی ہیں، اور بھی آگے میں سب اس کو چھوڑ کر، چونکہ دوسرا ٹکڑا مجھے آج ضرور پڑھنا ہے، اور وہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہاں پہنچوں، اسے مکمل کرنے کے لیے چند منٹ اور لوں گا کہ اب اس کے بعد شہزادی، یہ پورا اور کچھ جملے ہیں، مجھے باہر کیف آگے بڑھنا ہے اس سے، کہ جس میں فرماتی ہیں کہ اب خدا کو پہچاننے کے لیے سمجھو کہ خدا خالق ہے تو کس طرح کا خالق ہے۔ اللہ نے خلق کر دیا۔ اب ہم سارا کنفیوژن آج کے دور میں کریٹ کیا جا رہا ہے اللہ کے وجود کے تعلق سے، رائٹ؟ اللہ ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ ہے۔ خلق الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اس پر بڑی فلسفی گفتگو کی گئی ہے، میں اس کو اس وقت یہاں پر نہیں چھیڑ سکتا آپ کے سامنے۔ اتنا زبردست جملہ کہ خدا نے چیزوں کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا ہے خدا، کسی شے سے شے کو نہیں پیدا کیا، لا شے سے شے کو پیدا کیا۔ عجیب بات۔ آ کر کسی نے کہا رسول اللہ سے کہ آپ اللہ کے نبی، کہ ہاں آپ خدا کی طرف بلاتے ہیں؟ جی۔ تو خدا سب کو زندہ کر لے گا؟ کہ بالکل۔ تو کہا کیسے زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ تو ہڈیاں بالکل ہی وہ سیدھا ہو گئی، ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہا کتنے غلط تم سوالات کرتے ہو، تمہارا اعتراض ہی غلط ہے۔ اکثر ہم پر بھی اعتراض جو ہوتے ہیں نا وہ غلط ہوتے ہیں، اس کا جواب دینے لگتے ہیں۔ پہلے سوال دیکھیں کہ سوال ہی غلط ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ تمہارا سوال ہی غلط ہے کہ کیوں سوال غلط ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں۔
کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا دوبارہ اگین. خود کہہ رہے ہو اگین, تم خود ہی کہہ رہے ہو اگین کا مطلب کیا نہیں کہ ابھی کچھ ہے, اس کچھ کو پھر دوبارہ کچھ اور کون بنائے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ, ان سے کہہ دو کہ وہ انہیں زندہ کرے گا جس نے اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ بھی نہیں تھا. جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ وجود سے وجود میں کیوں نہیں لا سکتا؟ مجھے یاد ہے کافی عرصے پہلے اسی شاید ممبر سے کبھی کلوننگ کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا ارے صاحب, ٹائم میگزین کے بالکل فرنٹ پیج کے اوپر ٹائٹل کیا تھا؟ دی کریٹر آف ڈالی. اب بچے آگے میرے پاس کہیں گے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں اللہ از دی کریٹر بٹ وی ہیو ادر کریٹرز ٹو. انہوں نے کریٹ کیا ہے ایک ڈالی کو, کلوننگ میں کامیاب ہو گئے ہیں, سو دے آر دی کریٹر ٹو. ہاؤ کین یو سے اونلی اللہ از دی کریٹر؟ ہم نے کہا سنو, میں بھی کریٹر مان لوں گا. تم نے آرٹیکل پڑھا کہ ہاں. کیسے ہوئے کلوننگ؟ کیا ایک سنگل سیل سے انہوں نے بنایا. ہم نے کہا مجھے یہ اتنی بڑی ڈالی نہیں چاہیے, وہ جس سنگل سیل سے بنایا ہے اگر کوئی عدم سے وہ سیل وجود میں لے آئے تو میں اس کو مان لوں کریٹر. یہ کیسا کریٹر ہے کہ یہ کریٹر نہیں ہے, اس نے چیز کو ڈیولپ کیا, ڈیولپر ہے. ڈیولپر, اس نے ڈیولپ کیا, ایک چیز موجود تھی اس کو ڈیولپ کر دیا. وہ بھی قانون وہی رکھا جو اللہ نے فطرت کا قانون رکھا ہے, اسی کو فالو کیا. میرے پاس دسیوں ایسی مثالیں ہیں آپ کے سامنے سائنس کی. انہوں نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ وہی چیز. اللہ کو پہچاننے کے لیے سمجھو وہ حقائق اور وہ دلائل جو اہل بیت نے دیے ہیں. اہل بیت سے سمجھو خدا کون ہے. تو آپ شہزادی بتاتی ہیں کہ دیکھو خدا وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا, انشأھا بلا احتذاء امثلۃ امتثلھا. کوئی بھی شخص کوئی شے پیدا کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی ماڈل ہوتا ہے, کوئی ایک مثال ہوتی ہے کسی آرٹسٹ کے سامنے. میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں, لیکن یہ وہ خالق ہے کہ جس نے چیزوں کو پیدا کیا. نہ صرف یہ کہ اس نے چیزوں کو نتھنگنس سے پیدا کیا, اس نے ان چیزوں کا ڈیزائن بھی خود خلق کیا. اس کے سامنے پہلے سے کوئی ڈیزائن نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں خالق. یہ ہے پروردگار. ہم سے مت پوچھو کہ خدا ہے کہ نہیں, ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط سوال ہے ہم سے کہ ثابت کرو کہ خدا ہے. ہم تم سے کہتے ہیں ثابت کرو کہ خدا نہیں ہے. تم بتاؤ اس پوری کائنات کے ہوتے ہوئے کرو خدا نہیں ہے. یہ میری آواز آ رہی ہے باہر کسی کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ ثابت کرو کہ تقریر ہو رہی ہے. اگر ثابت کر دو گے تو ہم سب اندر آ جائیں گے. ابھی سب کہہ رہے ہیں وہاں باہر کھڑے ہوئے, ثابت کریں کہ واقعی مجلس شروع ہو گئی ہے تو ہم اندر آ جائیں گے. ابھی بھئی ہم نہیں ثابت کریں گے کہ مجلس ہو رہی ہے. آواز سن رہے ہو کہ ہاں آواز تو آ رہی ہے, تو آواز آ رہی ہے تو تم ثابت کرو کہ مجلس نہیں ہو رہی ہے. توجہ ہے نا. آنے لگے لوگ حضرات, چلیں صلوات بھیجیں محمد علی محمد. تھوڑا آپ حضرات بھی تشریف لے آئیں آگے کو, تھوڑا آگے آ جائیے. بس حضرات, اب شہزادی یہاں تک پہنچے توحید کے ان اعلیٰ مراحل پر پہنچنے کے بعد بتانا یہی چاہتی ہیں کہ توحید ہم سے سیکھو. ہم تم کو بتائیں گے توحید کیا ہے. تمہیں کیا پتا توحید کسے کہتے ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ. اب دیکھیں کس اعتبار سے یونیک خطبہ میں پورے دعوے سے کرتا ہوں. یہ جملہ اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اس طرح کا کلمہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا دنیا میں. یا فاطمہ پڑھ سکتی ہے یا فاطمہ کی اولاد پڑھ سکتی ہے. یہ جملہ اس طرح کا کلمہ کائنات میں کوئی نہیں پڑھ سکتا. سب پر واجب ہے کہنا اشہد ان محمدن رسول اللہ. لیکن فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اشہد ان ابی محمدن رسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول.
یہ میرا باپ محمد کہہ کے تم کو پتا ہے؟ اب یہاں معرفت کے وہی مسائل ہیں کہ میں کیا عرض کروں. شہزادی اپنا تعارف کرا رہی ہیں یا رسول کا تعارف کرا رہی ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کس کا تعارف کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں؟ جب بتانا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے میرا رسول کتنا عظیم ہے کہ وہ میرا باپ ہے. اب یہ معرفت کے اوپر ہے کہ کون اس کا مفہوم کیا سمجھے. اس کو یوں سمجھیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کس کا تعارف، کس کو اللہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے؟ آپ کہیں گے کوئی سوال ہے، رسول اللہ کو کرا رہا ہے. انٹروڈکشن رسول اللہ کا ہو رہا ہے، یہاں رسول اللہ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. اگر رسول اللہ کا انٹروڈکشن ہوتا تو خدا یہ کہتا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کو میں نے بھیجا ہے اور اس کی یہ صفات ہیں. یہ نہیں کہا. کہا سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ هو الذی بعث، وہ خدا وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. تو اب بتاؤ یہاں اس آیت میں رسول کے ذریعے سے خدا کا تعارف ہو رہا ہے یا خدا کے ذریعے سے رسول کا ہو رہا ہے؟ کس کا کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ تو یہاں جو روابط ہیں توحید و رسالت کے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ذریعے سے رسول کا تعارف، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا رسول کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے. پڑھ لیجیے آپ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ترجمے کا بھی وقت نہیں، آپ سب جانتے ہیں چونکہ. ملک القدوس العزیز الحکیم. کس کی صفات ہیں یہ؟ اللہ کی. اللہ اپنی ان تمام صفات کے ذریعے سے آپ کو بتا کر کے دیکھو اس کی تسبیح پوری کائنات کیوں کر رہی ہے، اس لیے اس کی یہ صفات ہیں. اس کے بعد کہ اگر تمہاری ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے تو سب سے بڑی صفت کا ذکر سب سے اینڈ میں ہوتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین. اب اگر تم نہیں سمجھو کہ خدا کیسے صدوق ہے، اللہ کیسے عظیم ہے، اللہ کیسے ملک ہے، اللہ کی صفات کیسی ہیں، تو سمجھ لو کہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا ہے. اس رسول کے ذریعے سے خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے. اور جب بات یہاں تک پہنچی، ہو سکتا ہے جناب معصومہ نے اسی لیے پہلے توحید کا تعارف کرایا، پھر رسالت کا تعارف کرایا، پھر امامت کا تعارف کرایا، اینڈ میں فرمایا اعلموا انی فاطمہ، سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں، تاکہ جب تمہاری سمجھ میں توحید و رسالت و امامت آ جائے تو اس قابل ہو جاؤ کہ فاطمہ کو سمجھ سکو. تو بعث فی الامیین کہہ کر کیا کہا؟ یہ بتایا کہ خدا وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. یعنی خدا جب اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے، آخری تعارف، اہم ترین خدا کی قدرت کا جو کرشمہ ہے، اللہ اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو آخری گویا اللہ کی قدرت کا جو ہم تک پہنچا ہے، ہم تک. اللہ محدود نہیں ہے، اللہ کی قدرت محدود نہیں ہے، لیکن ہماری فکر اور ہماری فہم محدود ہے. ہمارے اعتبار سے سب سے بڑی اللہ کی قدرت کا کرشمہ اس پوری کائنات میں کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین. یہ رسول ہے. تو خدا نے اس رسول کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا. اب سوچیں وہ کتنی عظیم ذات گرامی ہوگی کہ جب رسول کے تعارف کی منزل آئی تو اللہ نے کہا ہم فاطمۃ و ابو. خدا کے پہچانو رسول کے ذریعے سے، رسول کو پہچانو فاطمہ کے ذریعے سے. اب آئیے، اب شہزادی آتی ہیں، اشہد ان محمدن ابی و اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ. چند منٹ میرے سامنے جو رہ گئے ہیں اس میں آپ ذرا انداز اس خطبے کا ملاحظہ فرمائیں. میں صرف آپ کو یہ جو تشریح نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ جملے کیسے استعمال کر رہی ہیں، کس مجمع میں ہیں، کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے، آخر میں کیا کہنے والی ہیں، کیوں آئی ہیں. یہ سب ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیں کہ کتنے ہائی لیول سے بات کر رہی ہیں. آج اس دور میں 1400 سال کے بعد بھی آسان نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھنا جو شہزادی سمجھنا چاہتی ہیں.
جو شہزادی سمجھانا چاہتی ہیں. کیا فرما رہی ہیں؟ اب تعارف، پہلے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کون ہے، کس طرح وہ خالق ہے، کیسے اس نے اشیاء کو خلق کیا. اب فرما رہی سنو کون ہے میرے بابا. فرماتی ہیں اختارہ واجتبلہ قبل ان ارسلہ. یہ وہ ہیں کہ جن کو بھیجنے سے پہلے خدا نے منتخب کر لیا تھا. بھیجنے سے پہلے خدا نے انہیں منتخب کر لیا تھا. آج تم یہ بحث میں لگے ہوئے ہو کہ نبی کب بنے. ان سے پوچھو کون بول رہا ہے، کون بتا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے جو اسی نور کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی ہے. ان کا انتخاب رسالت کے لیے اس وقت ہو گیا تھا جب وہ تھے تو میں بھی تھی. اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ. ہر جملے پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، مجھے میری مجبوری مجھے آگے بڑھنا ہے. سنیے اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ اکبر. تمام علماء دنیا کے سنیں، تمام مؤرخین سنیں، تمام جتنے اسکالرس ہیں اس پر ذرا غور کر میرے ایک سوال کا جواب دیں. یہ وہ سوال ہے جو اس جملے سے آ رہا ہے. اب فرماتی ہیں وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اجتباہ. تو پہلے جملے میں کیا کہا کہ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا بھیجنے سے پہلے. پھر فرماتی ہیں ان کا نام رکھ دیا منتخب کرنے سے پہلے. ان کا نام رکھا سماہ، ان کا نام اللہ نے رکھا منتخب کرنے سے پہلے. بھیجنے سے پہلے منتخب کیا. منتخب کرنے سے پہلے میرے بابا کا نام محمد رکھا. کس نے رکھا؟ اس پورے مجمع میں صحابہ کی کسی کی ہمت نہیں تھی کھڑے ہو کے کہنے کی کہ نبی کی بیٹی آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہیں کہ آپ کے بابا کا نام اللہ نے رکھا، وہ بھی اس وقت رکھا. اگر اللہ نے رکھا تو یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہمارے پاس کس وحی کے ذریعے سے پہنچا؟ بھائی پہنچے کہ نہیں؟ آپ خود پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اچھا تو نام کس نے رکھا تھا محمد؟ اللہ نے. ابھی تو وحی آئی نہیں تھی. پھر ان کا نام محمد کیسے پتہ چلا ہم کو کہ ان کا نام محمد ہے؟ کا انعام تو ابو طالب نے رکھا تھا. اٹھا کے پڑھو تاریخ، پڑھو تاریخ. باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں رکھتی ہے نام. ابو طالب نے کہا ان کا نام میں منتخب کرتا ہوں. کیا رکھا؟ کہ محمد رکھا. شہزادی کہہ رہی ہیں یہ نام اللہ نے رکھا تھا. بھئی دیکھو حسن نام کس نے رکھا؟ مجھے بتائیں، مسلمان مجھ کو بتائیں حسن نام کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے رکھا. حسین نام کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے رکھا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین جو نام رکھے گئے وحی الہی سے رکھے گئے، اس لیے کہ نام کس زبان پر جاری ہوئے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ نام حسن حسین جاری ہوا. تو ہماری بالکل سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وحی الہی سے نام رکھے گئے. اب یہ بتاؤ کہ جب ان کا نام محمد رکھا گیا تھا تو وہ کون سا نبی تھا کہ جس کو اللہ نے وحی کی کہ بھئی اس کا نام محمد رکھنا؟ کوئی نبی تھا؟ نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. اچھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو وہ جو مسلمان نہیں تھا اللہ کو اتنا پسند تھا، وہ تمہاری نظر میں مسلمان تو ہو بھی نہیں سکتا تھا. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ بھئی آپ تو بالکل ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھئی مسلمان؟ ہم نے کیا ایسا برا کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھتے سب کچھ کرتے ہیں. نہیں ایک چیز آپ کرتے ہیں، کیا؟ علی ولی اللہ کہتے ہیں. ہم نے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا کہ آپ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں. چونکہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں کہ جی 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 جی. ہم نے کہا اچھا. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ آپ ابو طالب کو کیوں کافر کہتے ہیں. ارے بھائی ہم تو صرف علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ تو علی ولی اللہ کے بھی باپ تھے.
حضران محترم، عجیب ہے یہ بات، شہزادی کتنے مسائل کو یہاں حل کرنا چاہ رہی ہیں اور مستقبل کے لیے کیا کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں۔ اب بتائیے، اگر میں یہ بات جو ابھی میں نے کہی اس سے پہلے کہتا کہ اللہ نے نام رکھا ہے ان کا محمد، تو ہر مسلمان کہتا بالکل، ابھی بھی پوچھ لیجئے، ہاں بھئی ان کا نام کس نے رکھا ہے؟ محمد۔ اگر ہم کہ اللہ نے رکھا ہے تو آپ اس کا اعتراض کا کوئی جواب دے سکتے، کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے رکھا ہے تو یہ اللہ کا رکھا ہوا نام یہ بتائیں کہ پہنچا کیسے ہم تک؟ یہ جو ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے اس کو ذرا سمجھا دیں آپ، اس لیے کہ اب وحی تو اس وقت آ نہیں رہی تھی، نام رکھا ابو طالب نے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رکھا، شہزادی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے رکھا، خدا نے منتخب کیا انعام، وہ خدا کا منتخب کیا ہوا نام جس مبارک زبان سے جاری ہوا اس ذات گرامی کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سلام کرو اس ذات گرامی کو، سلام کرو مسلمانوں، فخر کرتے ہو نا آج؟ بتاؤ موسٹ پاپولر نیم ان دی ورلڈ کون سا ہے آج؟ بتاؤ، گوگل کر لو، یہیں بیٹھے بیٹھے کر لو گوگل۔ موسٹ پاپولر نیم ان دی ورلڈ از محمد۔ سلام ابو طالب آپ کو، آپ نے جو نام رکھا اتنا پاپولر ہو گیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے پاپولر نام وہ ہے جو آپ نے رکھا۔ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان کو بھیجے، اس سے پہلے کہ ان کو منتخب کرے، ان کا نام منتخب کیا۔ اب اسی سے ایک اور شاید شہزادی پیغام بھی دینا چاہتی ہوں۔ بہت زیادہ ہم سے یہ بات کی جاتی ہے، ارے بھئی آپ یہ کیا ایام فاطمہ میں جو باتیں آپ کرتے ہیں اس کا کہاں ہسٹری میں کچھ وجود ہے؟ معلوم ہے کتنی دوستی تھی آپس میں؟ کیا دوستی تھی جناب؟ ارے نام رکھے حضرت علی نے اپنی اولاد کے، نام رکھے اولاد کے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نام رکھے اس کے ریزن بھی دیے، لیکن اگر ہم آپ کی بات کو ایک منٹ کے لیے، آپ کو یاد ہے نا میں اکثر کہتا ہوں کہ کیلکولیشن آپ جہاں سے کریں ریزلٹ ایک ہی آئے گا۔ ہم کبھی فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر ایک بات مان بھی لیں، کیا آپ نے کہا کہ بھئی یہ ان کی محبت میں انعام رکھے گئے، مولا علی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کی محبت میں نہیں رکھے گئے، اس کی وضاحت کی موجود ہے ہمارے۔ لیکن اگر مان لیں آپ جو کہہ رہے ہیں تو اور بھی مشکل میں آپ پڑ جائیں گے بھائی، آپ سے فخر مت کریں، آپ زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں یہ ایک بات تمام انصاف پسند اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو یہ کہہ کر غلط فہمی کا شکار کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا اس لیے کہ حضرت علی نے نام رکھے تھے، تو میں یہ پوچھتا ہوں یہ کون سی محبت تھی جو ون وے تھی؟ کوئی ایک نام ایسا بھی دکھا دے ادھر سے کہ انہوں نے علی کا نام رکھ لیا اپنی اولاد کا نام؟ چلیں علی کا نام بہت بھاری تھا ان کے لیے، نہیں رکھ سکتے تھے، علی تو لفظ ہی ایسا ہے، تو پھر حسن رکھ لیتے۔ یہ تو رسول کے رکھے ہوئے نام تھے نا۔ آپ جتنے دوسرے نام بتا رہے ہیں وہ تو کافروں کے رکھے ہوئے نام تھے۔ باقی جو نام کہ علی نے یہ نام رکھے اور ان کے اوپر ان کے نام کس نے رکھے تھے؟ ان کے نام جس نے بھی رکھے تھے طے شدہ ہے کہ وہ کافر تھے، یعنی کافروں کے نام تو رکھ لیے، اور جو نام رسول نے رکھے تھے وہ نہیں رکھے گئے۔ چلیں آپ بتا دیجئے کہ تھوڑی سی ریسرچ کریں، نہیں فلاں کے بیٹے کا نام حسن تھا اور فلاں کے بیٹے کا نام حسین تھا، بتا دیں۔ چلیں اتنی دور آپ جائیں گے، ریسرچ کریں گے، آپ پہ تھوڑا میں رحم کروں، آپ کو اتنا بڑا ہوم ورک نہیں دوں جو آپ نہ کر سکیں، سمپل سا دے دوں، ایزی، گوگل والا۔ اب آپ آج بتا دیں کتنی مسجد علی کے نام سے ہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، دعوے مت کرو، کتنی مسجد حسن کے نام سے ہیں، حسین کے نام سے ہیں؟ اہل بیت کے قاتلوں کے نام سے آپ کو سینکڑوں مسجدیں مل جائیں گی۔ اہل بیت کے نام کی مسجدیں دکھا دو، کوئی مسجد دکھاؤ جس کا نام ہو مسجد اہل بیت، مسجد علی، مسجد فاطمہ، اکا دکا کی بات نہیں ہے، پرسنٹیج کے حساب سے بتانا۔ تو یہ باتیں کہہ کر
اس طرح کی باتیں کرنے سے اختلاف پھیلتے ہیں. اختلاف کی باتیں مت کرو، حقیقت کی باتیں کرو. شہزادی توحید اور رسالت کی طرف بلا رہا ہوں. بس میں تمام کر رہا ہوں آج کی مجلس. کل جتنا وقت رہ گیا میرے پاس، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا خلاصہ مزید پیش کر سکوں گا اس عظیم الشان خطبے کا. اس کا خلاصہ بس یہی ہے کہ پڑھیں اس خطبے کو، خدا کے لیے پڑھیں، اس کے مفاہیم پر غور کریں، اس میں جو میسیجز دیے گئے ہیں اس پر توجہ کریں. فلسفہ احکام کو پڑھیں. فلسفہ احکام میں ایک ایک لفظ میں جو فلسفہ پیش کر دیا گیا. ابھی رسالتی کے تعلق سے بات پوری تھوڑی ہوئی ہے، بہت زبردست جملے ہیں آگے، پڑھیں اس کو. پھر امامت کے تعلق سے ان جملوں پر غور و فکر کریں، فلسفہ احکام کے تعلق سے. اور اس کے بعد پھر آپ کتنا سکون محسوس کریں گے جب خدا پر یقین، خدا پر ایمان، خدا سے تقرب، لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ کے آئے گا تو آپ اپنے گھر میں سکون محسوس کیجئے. دیکھیں کس طرح کا سکون آپ کے گھر میں آ گیا، اس لیے کہ آپ صرف ہر چیز خدا کے لیے کر رہے ہیں. جب آپ سب کچھ خدا کے لیے کریں گے تو پھر آپ کو کتنا سکون ملے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا تھا، اس نے تو پلٹ کے مجھے علاوہ برائی کے کچھ دیا ہی نہیں. ہاں بالکل. اب آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اس کے لیے ساتھ اچھا کیا تھا، اس نے میرے ساتھ برا کیا. تو اسی لیے برا کیا اور تمہیں اسی لیے برا لگ رہا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا تھا. شہزادی کہہ رہے ہیں تم جس کے لیے بھی کچھ کرو اس کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے کرو. اگر خدا تمہیں اچھائی کا بدلہ برائی سے دے تو بتاؤ کہ نہیں وہ تو خدا وہ تو نہیں دے گا، یہ دے رہا ہے تو بس یہ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ تم اللہ کے لیے کرو، اس کے لیے مت کرو. یہ اخلاص گھروں میں نور آ جائے گا، سکون کا. جان محترم ہم لوگ چونکہ حقائق عقائد امامیہ سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم واقعی اس عقیدے کو سمجھیں، حضرت زہرا کی عظمت کو ہم پہچانیں، یہ جو ایام فاطمیہ ہیں ان کی برکتوں کو حاصل کریں. یہ ایام دن ہیں جو منسوب ہیں اس عظیم ذات گرامی سے کہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں، جب ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر ہی برکت ہے. ہمارے گھر اس سے نورانی ہونے چاہیے. ہمیں کسی کی بات بری لگے، ہمیں کچھ نہیں. اسی خطبے میں شہزادی نے وہ بھی مفاہیم پیش کیے کہ تم دوسروں کو معاف کس طرح کر سکتے ہو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا بھی تمہیں معاف کرے؟ خدا کے پاس آ جا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر تم دوسروں کو بھی معاف کرو. تم بھی تو معاف کرو کسی کو. ہم تو کسی کو معاف نہیں کریں گے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. توحید یہ نہیں ہے. توحید اپنی پیک پر ہونی چاہیے. انسان خدا سے قریب، اور کب ہو سکتا ہے خدا سے قریب؟ جب اہل بیت سے قریب. بس خلاصے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں آج کی پوری تقریر. اور ختم، یہ جناب معصومہ ہیں، یہ صدیقہ طاہرہ ہیں. یہ خود فرماتے ہیں کہ لا اقول ما اقول غلطا، میں جو کچھ کہتی ہوں سچ بولتی ہوں. اللہ نے مجھے صدیقہ بنایا ہے، اور جب مجھے صدیقہ بنایا ہے اور یہ کہہ دیا تو اب جو مجھ کو جھٹلائے گا اس کو جو سچا کہے گا تم خود سوچ لو اس کو تم کیا کہو گے. یہ بڑی بات ہے. میں کبھی غلط نہیں کہتی. میرا پیغام توحید کا پیغام ہے، رسالت کا پیغام ہے. قرآن کی عظمت بیان کی ہے شہزادے، صحابیت کے اصول اور ان کے شرائط پیش کیے ہیں. کس کو صحابی کا، کون صحیح صحابی قابل تعریف، کون قابل مذمت ہے، مذمت بھی کی ہے شہزادی. اور اینڈ میں اس کے بعد پھر اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے بالکل آخر میں، اور بڑے بہت ہی مضبوط براہین کے ساتھ شہزادی نے بات پیش کی. لیکن آج اگر ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا جو ذکر شہزادی نے کیا، پھر علی ولی اللہ کا بھی ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ اگر ہم پیش کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تنہا تم اگر کہو گے تو معلوم نہیں تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں چلے گا. جسے وہ عیسائی نے کہا تھا کہ بھئی یہ کیا، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان خود کو موحد کہتے ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ مسلمان تو شرک کرتے ہیں. کیسے شرک کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہر جگہ جب بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ساتھ میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ اسی وقت اسی لمحے. حد یہ ہے کہ یہ اذان تک میں اللہ کے ساتھ ایک اور نام لیتے ہیں. تو کہاں موحد ہوئے؟ ان کے پاس تو دو ہیں، ایک
کو یہ خدا کہتے ہیں، کو رسول کہتے ہیں، نام الگ رکھ دیے ہیں لیکن مانتے دونوں کو برابر ہیں. یہ عیسائی کہہ رہا ہے، ایک نان مسلم کہہ رہا ہے. کیا ہے جواب اس کا بتائیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کا نام لینا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور خاموش ہو جائیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم ہیں یا تم ہو. اس لیے کہ خدا کو سب مان رہے ہیں. ایک خدا کو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، ایک ہی خدا کو مانتا ہے. اب اگر مسلمان بھی کہیں میں بھی ایک خدا کو مانتا ہوں، کس خدا کو مان رہے ہو؟ نماز پڑھ لو، کون ہے وہ خدا؟ جیسے ہی تم اس کا تعارف کراؤ گے، شہزادی آواز دیں گی وَعَنِ الْأَوْحَامِ، اور اللہ انسان کے وہم میں نہیں آتا. وَعَنِ الْأَوْحَامِ کیفیتُہ، اللہ کی کیفیت اوہام میں نہیں آتی، ذہن میں، آپ کی فکر میں. خدا نہیں آ سکتا. آپ خدا کو امیجن کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. مولا فرماتے ہیں اگر تم نے خدا کو امیجن کرنے کی کوشش کی تو وہ خدا نہیں ہوگا، وہ خالق نہیں ہوگا، تمہاری فکر کی مخلوق ہوگا. تمہاری فکر کی مخلوق، کریشن آف یور اون امیجنیشن. وہ کریٹر نہیں ہوگا. تو تم کریٹر کو امیجن نہیں کر سکتے، اس کی امیج دماغ میں نہیں. تو جب نہیں آ سکتی امیج تو بتاؤ خدا کون ہے جس کی تم نماز پڑھتے ہو؟ میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں بس اللہ اور صرف اللہ، ان کی بات مت کرو. صرف وہ جو صرف اللہ بتانا، وہ اللہ کون ہے؟ تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں پھر ہم نے تو نہیں دیکھا. تو پھر کیا ہے وہ خدا؟ کہا وہ بس دکھائی نہیں دیتا. دکھائی نہیں دیتا، قیامت میں تو تم کو دکھائی دے گا، تم کہہ رہے ہو. تو وہ کیسا ہے وہ؟ اور اس کی شکلیں بھی بیان کی ہیں. تو اب یہاں پر لازم ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے کہا ایسا تو آپ نے خود ایک دین بنا لیا، اس نے کہا ایسا تو اس نے ایک دین بنا لیا. یہ دین بنے ہی پوری دنیا میں اس لیے ہیں کہ ان جتنے ادیان ہیں انہوں نے کہا تو کہ خدا ہے، مگر انہوں نے پھر یہ وضاحت شروع کر دی کہ خدا کیسا ہے. جیسے کہا خدا کیسا، ایک دین بن گیا. اس نے کہا خدا ایسا، اس نے ایک دین بنا لیا. اس نے آج اگر آپ کہیں خدا ایسا ہے تو آپ نے ایک دین بنا لیا. تو اب ضروری ہے کہ ایک ریفرنس دیں، وہ خدا کہ جس کو انٹروڈیوس کرایا ہے محمد رسول اللہ نے. سمجھو ہے نا؟ اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کون سا خدا. تم ہم سے نہیں پوچھ سکتے کون سا خدا، ہم تم کو بتائیں گے وہ خدا جو محمد کا خدا. ارے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے فرعون کے وہ ساحر جب انہوں نے سجدہ کیا تو یہ کہہ کے سجدہ کیا کہ آمنا برب العالمین. اگر یہ کہہ کے رک جاتے تو وہ کہتا دیکھو یہ ہم کو عالمین کا رب کہہ رہے ہیں. فرعون کہتا مجھ کو عالمین کا رب کہنے گا. نہیں تجھ کو نہیں. پھر کون ہے عالمین کا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کا رب. پتا چلا کہ صحیح پروردگار جو حقیقی خالق و مالک ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے ریفرنس کی ضرورت ہے. وہ ریفرنس محمد رسول اللہ ہے. کیونکہ تم نے الگ الگ خدا کو ڈیفائن کرنا شروع کیا تو ہم کو ایک ریفرنس کی ضرورت پیش آئی. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ وہ جو ریفرنس تھا اسی میں اختلاف ہو گیا. سب نے پھر محمد رسول اللہ کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا، ایسا محمد ویسا محمد. تو ہم کو ایک اور ریفرنس کی ضرورت پیش آئی، علی ولی اللہ. سمجھے؟ اب جب تم نے کہنا شروع ہم جیسا رسول، تم جیسا رسول، اس جیسا رسول، تم نے کہنا شروع کیا کیسا رسول. میں نے کہا نہیں رکو. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کون لا الہ الا اللہ؟ محمد رسول اللہ. کون محمد رسول اللہ؟ علی ولی اللہ. یہ ہیں شہزادی جو بتا رہی ہیں اپنے خطبے میں پہچانو. اور اسی لیے آخر میں حضرت علی کے جو فضائل بیان کیے ہیں کبھی اس کو سنیے، کمال کے فضائل. مگر ایک جملہ پھر یہ سب کو پہچنوا کے ایک جملہ کہا. بس اس جملے میں مجھے نہیں معلوم کہ فضائل ہیں یا مصائب ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو نہیں بتا سکتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اسکالر بتا دے کہ شہزادی نے جو یہ لفظ کہا اس میں شہزادی اپنے فضائل بیان کر رہی ہیں، مصائب. میں کہوں گا دونوں بیان کر رہی ہیں ایک ہی لفظ میں. کیا؟ اعلموا، جان لو
انی فاطمہ. سمجھ لو مسلمانوں میں فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، دربار میں آئی ہوں فاطمہ. آج میں فاطمہ دربار میں آئی ہوں. نبی جب میں ان کے پاس جاتی تھی کھڑے ہوتے تھے، مسلمان کھڑے ہوئے جب فاطمہ آئی، وہ مسجد والے کھڑے ہوئے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں. دربار میں آئے. لوگ کہتے ہیں دربار کی بات کرتے ہیں. ہاں، ایک مرجع کے سامنے ایک خطیب مصائب بیان کر رہا تھا. اس نے ابھی مصائب شروع کیے. کوفے میں اہل بیت کے مصائب کو اس نے شروع کیا. یہ کہہ کے شروع کیا کہ دخلت زینب فی مجلس ابن زیاد، کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. یہ کہہ کے ابھی وہ مصائب بیان کرنا چاہتا تھا. مرجع نے اپنے سر سے امامے کو اتارا، رونے لگے کہ رک جا، پہلے اس جملے کا حق ادا ہونے دے. زینب علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، اور دربار ابن زیاد میں. رک جا مجھے رونے دے. یہ رونے کے لیے زندگی بھر کافی ہے کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں آ گئی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں فاطمہ. اعلمو، کیا سمجھ رہے ہو کون آیا تمہارے سامنے؟ یہ سر پر روپٹہ باندھ کر، یہ چادر زیب تن کر کے، یہ خواتین کے جھرمٹ میں یہ پردہ ڈال کر کون آیا ہے؟ میں ہوں فاطمہ، تم سے بات کر رہا ہوں. اب وقت یہ آ گیا کہ میں آ کر تم سے بات کروں. میں فاطمہ ہوں. زینب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو وقت کی بات ہے یزید کہ آج میں تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہوں. یہ وقت کی بات ہے، ورنہ میں کہاں اور تیرا یہ دربار کہاں. فاطمہ ہیں دربار. اچھا، دربار میں گئیں یہ تو سب مانتے ہیں، یہ سب، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. دوسری چیزوں کا انکار کیا. اچھا، ان سے پوچھے کہ نبی کی بیٹی یہ کہہ کر کے میں فاطمہ ہوں دربار میں آئی، کچھ لینے آئی تھی نا؟ اب جب واپس گئی تو اس کو مل گیا تھا یا خالی ہاتھ واپس گئی ہے فاطمہ؟ مسلمانوں، تمہاری شرمندگی کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، آئی دربار میں اپنا حق لینے کے لیے، واپس گئی تو خالی ہاتھ گئی ہے. یہ فاطمہ خالی ہاتھ کیسے وقت گزارا؟ یہ تو ایک مصیبت ہے، خدا جانے کتنی مصیبتوں سے گزری کہ کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو ان. صبت علیہ، بہت ہی معنی ہے اس میں. اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی رات میں تبدیل ہو جاتی. یہ جو زیارت میں آپ پڑھتے ہیں، سلام ہو اس بی بی پر جس کی پسلیاں توڑ دی گئیں. المکسوری ضلعها، جس کی پسلیاں توڑ دی گئیں. میں کل عرض کر رہا تھا، آسانی سے سن کر گزر جاتے ہیں پسلیاں ٹوٹ جانا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے، اس سے پوچھو، سانس نہیں لیا جاتا اس سے. فاطمہ کیسے اٹھتی ہوں گی، کیسے نماز پڑھتی ہوں گی، کیسے وضو کرتی ہوں گی، مگر وقت گزرا. بس آج کی مجلس سے، آج شہادت کی شب ہے، چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں. اس مظلوم بی بی کے تعلق سے ایک وقت ایسا بھی آیا، صبح کے وقت شہزادی نے جلدی جلدی سارے کام کرنا شروع کیے. کھانا بنایا بچوں کے لیے، کپڑے تیار کیے بچوں کے، نلا دھلا کر آمادہ کیا، تیار کیا. گھر کے سارے کام کاج بڑی شوق سے، بڑے اہتمام سے کر رہی ہیں. اسما نے دیکھا، خوش ہو کے کہا، شہزادی آج میں بہت خوش ہوں. کہا اسما کس بات پہ خوش ہو؟ کہا بی بی آپ کو دیکھ کر آج آپ کی حالت کچھ بہتر نظر آ رہی ہے.
مسکرا کے فرماتی ہیں ہاں کیوں نہیں ہو بہتر میری آج حالت، آج میں اس سے ملنے جا رہی ہوں جس کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ جیسے جیسے شام کا وقت آیا تو ایک مرتبہ بی بی کہتی اسماء حسن و حسین کو دعا کے لیے بھیج دیا ہے نانا کے مزار پر۔ علی مسجد میں اس حجرے میں جاتی ہوں، جب تک میری آواز تسبیح اور تحلیل آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب یہ آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ لرزنے لگی جناب اسماء کا شہزادی کیا فرما رہی ہیں آپ کے؟ ہاں ہاں اسماء ایسا ہی ہے، یہ کہہ کے حجرے میں گئی، آواز آ رہی ہے تسبیح و تحلیل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کی آواز تسبیح کی آ رہی ہیں، اور باہر بیٹھی ہوئی ہاتھوں کو جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں اسماء، یا اللہ یہ آواز آتی رہے، یا اللہ یہ آواز آتی رہے۔ بس ایک مرتبہ یہ آواز آنا بند ہوئی، جیسے یہ آواز بند ہوئی ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئی اسماء، آواز دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہائے بی بی اس دنیا سے مظلوم بی بی رخصت ہو گئی، نبی کی عزادار اس دنیا سے اڑ گئی۔ پہلے سے بتا دیا تھا میرے بچے جب آئیں پہلے کھانا کھلا دینا۔ دونوں بچے گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے جناب اسماء نے دونوں کو ایک مرتبہ دسترخوان کی طرف لا کر یہ کہا کہ شہزادو یہ کھانا آپ کے لیے تیار ہے، کھا لیں۔ بچے بیٹھ گئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، مگر ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے۔ کہا شہزادو کھاتے کیوں نہیں؟ کہا ہاں کھائیں گے کیوں نہیں، کھائیں گے، اماں کو تو آنے دے۔ بی بی کہتی کہ نہیں بچوں ماں نہیں آئے گی، آپ کھا لیں۔ کہا اسماء آپ نے کب دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بس یہ کہنا تھا کہ اسماء کی اب اسماء برداشت نہیں کر سکی، اسماء چیخ مار کر رونے لگی۔ رونا تھا کہ بچے سمجھ گئے، ایک مرتبہ دوڑے ہوئے حجرے میں آئے، دونوں ماں سے لپٹ گئے، اماں اٹھے، اٹھیں اماں، آپ کا حسن آیا ہے، آپ کا حسین آیا ہے۔ جب حرکت نہیں ہوئی جسم اطہر میں تو ایک مرتبہ باہر نکلے روتے ہوئے، مسجد میں آئے، علی تشریف لا رہے ہیں گھر کی طرف، ایک مرتبہ آواز دی بابا غضب ہو گیا، بابا غضب ہو گیا۔ اماں نہیں رہی بابا، بس یہ سننا تھا، فاتح بدر و احد، اشجع عرب۔ عجیب جملہ ہے تاریخ کا، تاریخ کہتے کہ جیسے ہی یہ سنا وقع علی الارض، علی کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے، ارے یہ برداشت نہ کر سکے، فاطمہ کا سنا زمین پہ گر گئے، پھر اٹھ کے گھر میں آئے، اللہ اکبر، فاطمہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، علی تنہا رہ گیا، فاطمہ ایک ہی تو مدافع رہ گیا تھا نبی کے بعد، سب نے علی کو چھوڑ دیا، سب نے علی کو چھوڑ دیا، اب تو کوئی علی کو سلام بھی نہیں کرتا، ایک فاطمہ تھی، یا اللہ یہ فاطمہ بھی چلی گئی۔ بس ہزاروں چند جملے اور ہیں۔ اب علی جناب معصومہ کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ، یہ مسلمان آج تک اس بات کا جواب نہیں دے سکے، ہر بات کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ایسی کیا بات ہے کہ آج تک امت کو فاطمہ کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وصیت کر دی تھی یا علی پردے شب میں میرا جنازہ اٹھے، اور لوگوں کو معلوم نہ ہو، اور چند لوگوں کا نام لے کے کہا کہ وہ میرے جنازے میں شریک نہ۔ اب علی
علی کی تنہائی آپ دیکھیں، علی غسل اور کفن سے فارغ ہونے کے بعد غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے ہوئے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ چیخ بلند ہو، علی برداشت نہ کر سکیں، علی برداشت نہ کر سکیں، کیوں؟ اس لیے کہ زخم ایسے دیکھے، علی سے برداشت نہ۔ ایک اور علی تھا، اس نے بھی کچھ ایسے زخم اپنی بہن کے جسم پر دیکھے تھے، ہاں عزادارو، لیکن جب غسل سے فارغ ہو کر کفن دے چکے، اب جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اب جنازہ جب اٹھنے لگا تو ایک مرتبہ مولا تمام بچوں کو بلاتے ہیں، بچوں آؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ سب بچے آتے ہیں، ماں سے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ام کلثوم 3 سال کی ہیں، جناب زینب 4 یا 5 سال کی ہیں، یہ 6 اور 7 سال، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بلایا، آؤ کہ ماں سے رخصت ہو۔ بچے ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا کہ سب بچے تو آ گئے، ایک ہے جو ماں کی پائنتی کھڑا ہوا رو رہا ہے، تو کہا بیٹا حسین تم بھی ماں سے رخصت ہو لو، بیٹا تم بھی ماں کو خدا حافظ کر لو، بس آخری چند فقرے، آج شب شہادت ہے اس بی بی کا، اللہ اکبر، آؤ حسین تم بھی رخصت ہو لو۔ جیسے کہا حسین تم بھی رخصت ہو لو، آؤ بیٹے تم بھی آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ بڑے اعتماد سے حسین یہ کہتے ہیں، بابا آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا ہوں اور میری ماں نے ہاتھ پھیلا کے مجھے اپنے سینے سے نہ لگایا ہو۔ جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ بس جیسے یہ کہا، خود علی فرماتے ہیں واللہ میں نے دیکھا انت وحنت وضمتہما الى صدرها ملیہ، ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی رونے کی، بندے کفن ٹوٹتے ہیں، بی بی نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، آ میرے کربلا والے غریب، آ میرے سینے سے لگ جاؤ، آ میرے سینے سے لگا لیا، رونے لگے۔ مولا فرماتے ہیں پھر حسن بھی آ گئے، حسین کو دیکھا حسن بھی آ گئے، ماں کے سینے سے حسن بھی لگ گئے، دونوں لپٹے۔ ابھی یہ منظر میں دیکھ رہا تھا، میں خود تڑپ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ملائے اعلیٰ میں آواز آئی، آواز آتی ہے اے علی حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر لو، فقد ابکیا واللہ ملائکۃ السماء، اے علی آسمان کے فرشتوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ اس منظر کو دیکھ نہیں پا رہے۔ علی آگے بڑھتے ہیں، حسن کو بڑے پیار سے جدا کیا، حسین کو بڑی محبت سے جدا کیا، دونوں کو الگ کر لیا۔ میں کہوں گا مولا یہ فاطمہ کا سینہ اور یہ حسین ماں کے سینے سے لپٹا ہوا، کربلا جائے، کربلا میں بھی ایک زخمی سینہ ہے، اس سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ ارے شمر کے تماچے، شمر کے تازیانے مار مار کے سکینہ کو حسین کے سینے سے جدا کو۔ ماتم حسین